یہ بجانے والے رات بھر گاتے رہتے ہیں، صبح اوپر سے کمبل اوڑھ لیا اور کہتے ہیں ہم مکے سے نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ شریعت کی پابندی سب سے بڑی چیز ہے، شریعت رسول ہی اصل چیز ہے، اصل وہی ہے، باقی جو طریقت ہے حقیقت ہے یہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے متعلقہ اداروں سے، اور عوام الناس سے ہماری یہ مؤدبانہ گزارش ہے، براہ کرم پیر مریدی کا سلسلہ یہ آج کا کوئی دماغی مسئلہ ہوتا ہے لوگ اس کو پیر تصور کرتے ہیں، اناب شناب بولنے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ پیر ہے۔ ایک بات یہ ہے، لہذا حسباً نسباً جو کرنٹ کنڈیشن ہے، جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے کشمیر میں، خاص کر ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کشمیر میں ایک نام نہاد پیر کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ جی وہ بات مجھ تک پہنچی ہے، انتہائی ہمیں افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے۔ ابھی پروگرام میں بھی مذمت کی، اور ابھی بھی تحریک صدر الاولیاء کی طرف سے اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، مذمت کرتے ہیں، اور جس پیر نام نہاد جو پیر بنا ہے، جس نے بھی یہ انتہائی افسوسناک حرکت کی ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے متعلقہ اداروں سے، اور عوام الناس سے ہماری یہ مؤدبانہ گزارش ہے، براہ کرم پیر مریدی کا سلسلہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ بیعت کی بات کریں، آپ تربیت کی بات کریں، آپ صوفیت کی بات کریں، یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے، صرف نام بعد میں آتے ہیں۔ جیسے جتنے بھی سبجیکٹ آج پڑھے جاتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم عروض ہے، علم معانی ہے، تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، یہ ساری چیزیں اس نام سے منسوب نہیں تھے حضور کے زمانے میں، لیکن آج ہر مدرسے میں پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح تصوف کا ایک سبجیکٹ ہے، اگرچہ حضور کے زمانے میں تصوف کے نام سے کوئی خاص سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہمارے صوفیاء کرام نے اس کا باضابطہ ایک نام چنا ہے۔ لیکن تصوف کا مقصد کیا ہے؟ روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، تزکیہ نفس، تزکیہ قلب جس کو ہم کہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ کسی کی پیر کے پاس جاتے ہیں، ہم نہیں یہ کہتے کہ مت جاؤ، یہ ہمارا سلسلہ ہے، عقیدت ہے، اور یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے پیروں کے جو شرائط مرتب کیے ہیں، اگر آپ کسی کو پیر بنانا چاہتے، کسی کے پاس جانا چاہتے، پہلے ان شرائط کو دیکھا کریں، اگر وہ ان شرائط پر اترتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی رابطہ بناؤ۔ جیسے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام احمد رضا محدث بریلوی، فقیہ اعظم، مفکر اعظم، امام اہل سنت علیہ رحمہ، وہ 4 شرائط انہوں نے جو بیان کی ہے، میری گزارش ہے کم از کم عوام کو یہ سنا کریں۔ سب سے پہلا شرط ان کا حسباً نسباً تعلق میرے رسول سے جڑنا چاہے۔ آج کا ڈونگی پیر ایسے کسی کو، وہ جب کس کو ہم کشمیری میں تصرف بولتے ہیں، یا کوئی کسی کا جن کو آصف کا اثرات ہو جاتے ہیں، دوسرے دن وہ پیر بن جاتا ہے، عورت ہو مرد۔ اسی طرح کسی کو کوئی دماغی مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اس کو پیر تصور کرتے ہیں، اناب شناب بولنے لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پیر ہے۔ ایک بات یہ ہے، لہذا حسباً نسباً کی معنی اگر اس کا نسب سادات میں سے ہو، سید ہو، حضور سے ان کا سلسلہ مل رہا ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر سید نہ ہو، پیروں کا سلسلہ، اس کا جو مشائخ کا سلسلہ وہ حضور تک جڑتا ہو تو اس سے فیضان ملے گا۔ بیچ والے جو بن گئے تو یہ بڑے نقصان دہ ہے اہل سنت کے لیے۔ اور دوسری شرط، اتنا کم از کم عالم ہو جو ضروریات دین کے مسائل، فرائض، واجبات وغیرہ وہ سب کتابوں سے خود حاصل کر سکے گا۔ جس کے پاس الف با کا علم نہیں ہے وہ کیسے پیر بن سکتا ہے؟ یہ اہل سنت کے لیے بڑا نقصان ہے۔ کئی بنگی چرسی، وہ جو گانے شانے باجے بجانے والے رات بھر گاتے رہتے ہیں، صبح اوپر سے کمبل اوڑھ لیا اور کہتے ہیں ہم مکے سے نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ شریعت کی پابندی سب سے بڑی چیز ہے، شریعت رسول ہی اصل چیز ہے، اصل وہی ہے، باقی جو طریقت ہے حقیقت ہے یہ اس کے چشمے ہیں، اصل شریعت ہے، شریعت ہی سے سب کچھ نکلتا، شریعت کسی سے معاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے، دوسری بات کم از کم عالم ہو، اور اتنا اور فاسق نہ ہو۔ فاسق سے مراد جو فسق ظاہر ہو، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہو۔ اور تیسری بات سنی، چوتھی بات سنی صحیح عقیدہ ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہو تو وہ رسول اللہ سے فیض کیسے لے سکتا؟ فیض اللہ دیتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے امت کو۔ جب اس نے حضوری کو پہلے مردہ کہہ دیا، حضوری کو بے اختیار کہہ دیا، تو وہ بھی آج نقشبندی بنا ہوا، وہ بھی پیر بنا ہوا، کوئی قادری بنا، کوئی کچھ بنا۔ لہذا یہ 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میری عوام الناس سے گزارش ہے، غیر عالم، غیر شرعی اور غیر سنی شخص اگر کوئی بھی ہوگا، پھر اپنے آپ کو پیر کہتا ہوگا، اس کے آنے جانے سے پرہیز کرے، وہاں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، نقصان کے بجائے آپ کا ایمان بھی ضائع ہوگا، کردار بھی ضائع ہوگا، اور آپ کو کوئی فیض نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا اس کا بڑی پابندی کے ساتھ عوام کوشش کرے، غیر سنی، غیر شرعی اور غیر عالم کسی بھی اپنا پیر نہ مانے۔ اگر کوئی آج کل جادوگر بہت سارے لوگ ہیں جو نہ جانے کیا کیا دکھاتے ہیں کرشمے، لہذا کرشمہ کوئی بڑا دکھانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کا پابند ہو۔ آپ اگر
کوئی شریک پابند ہوگا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے, مجھے لوگوں کو کیسے چلانا ہے. لہٰذا میری گزارش ہے, ہم اس کی پھر سے مذمت کرتے ہیں, اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پیر کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. جزاکم اللہ. شکریہ کرنا چاہیں گے حضرت کا. ناظرین, یہ تھے امیر اعلیٰ تحریک صوت الاولیاء الحاج الشیخ عبدالرشید داؤدی صاحب. رکھیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.